يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واطیعون. سورۃ الشعراء کہ آپ کا کافی انس پیدا ہو چکا ہوگا کہ اس میں ترتیب وار حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے اس سورت کی ابتدا میں گزر چکا ہے. تقریباً سیم مضامین ہے کہ جو ان میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، اسی لیے میں نے 4 رکوعوں کی آج پھر تلاوت کی ہے. امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے محدود وقت میں 4 رکوعوں کا مطالعہ کر سکیں گے. ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذب ثمود المرسلین، قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں تم ان میں لنچنت بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فی جنات وعیون، یعنی باغوں اور چشموں میں، وزروع نخل طلعها حضیم، اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف اور نازک ہوتے ہیں. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں میں گھر کارو کرتے ہو. اگر آپ کو کہیں تصویر قوم سمود کے گھروں کی ملے تو کھڑے پہاڑوں میں، یعنی آج کی زبان میں کہیں تو ہتھوڑی چھینی کے ساتھ وہ کارو کر کے پورا اندر گھر بنا لیتے تھے. اب اس گھر کی جو سیکیورٹی ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ گویا بم پروف گھر ہے. اوپر پورا پہاڑ ہے اور اس کے نیچے اندر جو ہے وہ غار کی جگہ پر وہ گھر ہے کارو کیا ہوا. تو اپنی طرف سے کتنا سیکیور گھر تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو کوئی شخص محفوظ نہیں ہے. تو وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم بڑی محنت سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں، یعنی وہ جو ان کے سردار ہیں جو ان پر زیادتیاں کرتے ہیں، ان کی زیادتیاں بھی سہتے ہیں اور پھر دوبارہ انہی کی گود میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، انہی کی گود کی جا پہ بیٹھتے ہیں، انہی کی پروٹیکشن طلب کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے، ہمیشہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو عوام جو ہیں وہ بیوقوف سمجھتے ہیں اور ان کی بات نہیں مانتے، حالانکہ وہ ان کے نفع کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے فائدے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور کہنا کن کا مانتے ہیں؟ ان زیادتی کرنے والوں کا کہ جو انہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ چلے جائیں دیہاتوں میں، یعنی ورسٹ ظلم جو ہے وہ جاگیردار کر رہا ان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ووٹ وہ اسی کو دیں گے جا کے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یعنی کوئی سرمایہ دار جو ہے وہ اپنے ملازمین پر، اپنے ورکرز پر کتنا ہی ظلم کر رہا ہو، لیکن بہرحال وہ گن اسی کے گاتے ہیں، اور جو کوئی خیر کی بات کہنے والا ان کے پاس آئے تو اس کو وہ اون بھی نہیں کرتے اور اس کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے. یہ آج بھی وہی پریکٹس ہے. تو انہوں نے کہا کہ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے بڑھنے والوں، زیادتی کرنے والوں کا کہنا نہ مانو.
الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے۔ اچھا، حال یہ ہوتا ہے، یعنی خاص طور پر یہ چیز جو ہے یہ اس جاگیرداری نظام میں فٹ بیٹھتی ہے کہ اگر کوئی حکومت وہ ان کے علاقوں میں کوئی اسکول بنائے تو اس کی مخالفت کرتے ہیں باقاعدہ کہ اگر ہمارے یہ جو کمی کاری ہیں اگر ان کے بچے پڑھ گئے تو پھر ہمارا کام کون کرے گا۔ یعنی اس کی پرپیچویشن چاہتے ہیں اس نظام کی کہ جو وہ ظلم کا نظام انہوں نے وہاں قائم کر رکھا ہے وہ پرپیچویٹ ہو۔ شہروں میں اگرچہ جو سرمایہ دار ہیں وہ اس معاملے میں اتنے زیادہ سخت نہیں ہیں، لیکن یہ جو بات میں نے مثال دی ہے یہ آپ کو دیہاتوں کے اندر خاص طور پر جو جاگیردار ہیں، جہاں پر بڑے زمیندار ہیں، وہاں پر کہ جو ایک پورے علاقے کے تقریباً حاکم ہوتے ہیں، وہ اپنے علاقے میں اسکول بھی قائم نہیں ہونے دیتے۔ ان کے اپنے بچے تو ایجوکیشن کالج میں آ کے پڑھتے ہیں، ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ تو بڑے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، ان کے پاس سواریاں ہیں جو ڈیلی ان کو ڈراپ کر سکتی ہیں، اور سواری جو ہے وہ اسکول کے باہر کھڑی ہو سکتی ہے جا کے سارا دن فارغ، دے کین افورڈ۔ لیکن ایک غریب آدمی کا بچہ تو تبھی پڑھے گا نا کہ بالکل اسی گاؤں میں یا ساتھ والے گاؤں میں واکنگ ڈسٹینس پر کوئی اسکول ہو، لیکن وہ اس علاقے میں اسکول بھی قائم نہیں ہونے دیتے، یہاں تک کہ وہاں کوئی ایسا کوئی حکومت یا کوئی اور ادارہ، کوئی این جی او وہاں جا کر کوئی نظام بنائے کہ جس میں ان کو کوئی ہنر سکھایا جائے، یعنی ان کی عورتوں کو کوئی سلائی کڑھائی سکھائی جائے، ان کے مردوں کو کوئی ٹیکنیک سکھائی جائے، کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے، اس کی سختی سے مخالفت کریں گے کہ اگر ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر آ گیا تو پھر یہ ہمارا کام نہیں کریں گے۔ یعنی اپنے کام سے ان کو زیادہ غرض ہے، انسانیت سے کوئی ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یعنی یہ بات جو ہم اس وقت کر رہے ہیں یہ کم و بیش کوئی آپ سمجھیں کہ یہ 3000 سال پرانی بات ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ وہ آج سے 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے، تو یہ اس کے بعد کے ہیں یہ پیغمبر جن کا نہیں سوری ان سے پہلے کے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے نا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، یوں سمجھیے کہ 4000 ایئرز پلس کی یہ بات ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی یہی کچھ تھا اور آج بھی یہی کچھ ہے، اور یہی اصل میں قرآن مجید کی جو ہدایت ہونے کی دلیل ہے کہ یہ کہنا کہ وہ 1400 سال پہلے کی باتیں ہمارے لیے کیسے ہدایت کا بن سکتی ہیں، اگر ہمارے لچھن وہی ہیں، اگر ہماری سوچ وہی ہے اور اگر ہمارا چال چلن وہی ہے تو پھر کوئی تبدیلی کی ضرورت بھی ہرگز نہیں ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس سے تقریباً 3000 سال پہلے کا زمانہ ہے، اس وقت بھی یہ باتیں جو ہے وہ درست تھیں، اور آج بھی مزید 1500 سال آپ ایڈ کر لیجئے تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ درست ہیں۔ لہذا قرآن مجید کی ہدایت جیسی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ویلڈ تھی، اور آج بھی یہ ہدایت اتنی ہی ویلڈ ہے۔ قالو، اس کے جواب میں انہوں نے کہا قالو انما انت من المسحرین، کہ تم تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہو، تم پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے اس لیے تم عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو، دنیا میں جو نظام چل رہا ہے اس کے خلاف بول رہے ہو، یعنی صدیوں سے نظام چل رہا ہے اور تم نئی بات کر رہے ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا، اور تم جسٹ ہمارے جیسے انسان ہو، نتھنگ ویری اسپیشل۔ یعنی اصل میں انکار کس کا ہے؟ نبی اور رسول ہونے کا۔ فاتبی آیت ان کنت من الصادقین، تو اگر واقعی تم سچے ہو تو لاؤ نشانی۔ اب نشانی بھی کیا تھی؟ انہوں نے باقاعدہ ان کے سرداروں نے تقاضا کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ہم تمہیں اللہ کے رسول تب مانیں گے کہ وہ جو سامنے پہاڑ ہے نا اس میں سے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھاؤ، اور وہ باہر آتا ہے یہ بچے کو جنم دے دے۔ حضرت صالح نے دعا کی کہ اللہ میں تیرا رسول ہوں، مجھے ثابت کرو ان کے سامنے کہ میں تیرا رسول ہوں، یہ جو نشانی مانگ رہے ہیں تیرے لیے کیا مشکل ہے، کر کے دکھا دو۔ ایگزیکٹلی وہی ہو گیا، ان کی نظروں کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک گابن اونٹنی، پریگننٹ اونٹنی برآمد ہو گئی، اور اس نے باہر آتے ہی بچے کو جنم دے دیا۔ اب وہ یعنی اونٹنی کوئی نارمل اونٹنی تو نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی تھی۔ اب وہ اونٹنی جو ہے وہ جدھر جاتی تھی، اگر اونٹ چرنے پہ آتی تھی تو کھیتوں کے گھیٹ چر جاتی تھی،
اور پینے پہ آتی تھی تو گھاٹ کے گھاٹ پانی کے وہ پی جاتی تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی کی نشانی دیکھ لی، فوراً مان لیتے، اب مانا نہیں چونکہ تو وہی نشانی جو تھی ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ اب اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ قال ھذہ ناقۃ لھا شرب، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کا، ایک دن تمہارے جانوروں کا۔ بڑے پریشان جب ہوئے کہ یہ سارے کھیت کے کھیت چر جاتی ہے اور گھاٹ کے گھاٹ خالی کر جاتی ہے، ہمارے جانوروں کو نہ کچھ کھانے کو ملتا ہے نہ پینے کو ملتا ہے۔ طے ہوا حضرت صالح علیہ السلام کے درمیان اور قوم کے سرداروں کے درمیان کہ اچھا چلو ایک دن یہ اونٹنی کھائے گی اور پیے گی، اور اگلے دن تمہارے جانور چر لیں اور پی لیں، لیکن وہ کچھ چھوڑے گی تو پھر کو پیئیں گے نا۔ ایک دن میں تو نہیں پانی آ جاتا، تیسرے دن پھر پانی آ جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب اس پر وہ بڑے پریشان۔ اب یہ وہ ساری ڈسکرپشن جو آ رہی ہے، قال ھذہ ناقۃ لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن اس کا اور ایک دن نون ہے تمہارے لیے۔ ولا تمسوها بسوء، حضرت صالح نے وارن کیا، دیکھنا برے ارادے سے اس اونٹنی کو نہ چھونا۔ اور ان کا ارادہ بن رہا تھا نا کہ یدی کوئی جان چھوڑے کی مصیبت ساڑھے سر سے آگے کہ ماری دے اونٹنی نو۔ ابھی وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، حضرت صالح کے علم میں وہ وارن کر رہے ہیں کہ اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو تم پر ایک بڑے دن کا عذاب آ جائے گا اگر تم نے ایسی حرکت کی۔ لیکن کیا ہوا؟ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی۔ یعنی اونٹنی آ رہی تھی تو ایک سردار آگے بڑھا، تب میں نے دو تلوار ایسی تیسی عذاب آ جائے گا، دیکھ لیں گے جڑا ہوئے گا، اور اس نے ایسے تلوار ماری، اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی۔ بس جو ہی انہوں نے اس اونٹی کی اگلی ٹانگیں کاٹی اور دیر بھائی اس اونٹی کو انہوں نے قتل کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ فَعَقَرُوا، تو انہوں نے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور پھر اپنے کیے پر نادم ہو گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کو پکڑ لیا عذاب نے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اے نبی آپ کا رب غالب، بالادست اور رحم کرنے والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان سے بھی ان کے بھائی لوط نے کہا او کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں بھی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری جو اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو تین پیغمبر جن کا بار بار ذکر آیا ہے، ان کی دعوت کے اندر صرف عقیدہ ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ایمان باللہ ہو گیا، اس کے بعد ایمان بالرسالت، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اسی کے اندر پوشیدہ ہے ایمان بالآخرت بھی۔ واطیعون، اور میرا کہنا مانو۔ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے۔ انفرادی زندگی میں کوئی شخص ایز این انڈیویجول بندگی کی کس انتہا کو ٹچ کر سکتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی ایک پورا ایک ایسے فصل ہے، ان سے پہلے اور ہے، ان کے بعد اور ہے۔ اب بندگی انفرادی سطح پر اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی، اس سے آگے اللہ کی بندگی کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنے بیٹے کو بھی اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ذبح کرنے کو تیار ہو جائے۔ اینڈ ہو گیا۔ اب کیا ہے، ان کے بعد جو پیغمبر آ رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی اپنے وطن سے، اور کیونکہ عمر میں چھوٹے ہیں لہذا ان کو میں یعنی اگلی نسل سے قرار دے رہا ہوں، ان کے بعد آنے والے ہیں وہ انہی کی زندگی کے۔ اچھا، اب کیا ہے، اب اجتماعیت کا آغاز ہو گیا۔ اب ایک فرد کے لیے اللہ کی بندگی بتمام و کمال ممکن نہیں رہی، اس لیے کہ جو سوشل پریشرز ہیں، جو اب معاشرتی دباؤ ہیں، وہ اتنے بڑھ گئے کہ اب کوئی انڈیویجول نہیں رہا، وہ اس معاشرے کا حصہ بن گیا۔ اچھا، اب کیا ہوا، اب پیغمبروں کی اس بنیادی دعوت میں جو ایمان کی دعوت تھی، عقیدے کی دعوت تھی،
اب سوشل ایشوز بھی ایڈریس ہونے لگے. اب پہلا سوشل ایشو کون سا آ رہا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے کہ جو ہومو سیکسولیٹی ان میلز یعنی سوڈمی کے مرض میں مبتلا تھی، اور مردوں کے درمیان ہم جنس پرستی وہ رواج تھا، اس کا بہت عام تھی وہ چیز. تو اس کو آ کر پھر حضرت لوط علیہ السلام نے ایڈریس کیا. یعنی وہ جو پہلی دعوت تھی نوح، ہود، صالح علیہ السلام کی، وہ تو جوں کی توں آ گئی. اب اس کے بعد آ رہا ہے اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم تمام جہانوں میں سے مردوں کی طرف بڑھتے ہو؟ وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور جو اللہ نے تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے رکھا ہے اس کو نظر انداز کرتے ہو، اس کو چھوڑ دیتے ہو. بل انتم قوم عادون، اصل میں تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. اب ان کے سردار کہتے ہیں آگے سے قالو لئن لم تنتہی یا لوط، لوط دیکھ اگر تم باز نہ آئے لتکونن من المخرجین، تو تم نکالے جانوں والوں میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے. قال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال انی لعملکم من القالین، لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام کا سخت دشمن ہوں. جو حرکتیں تم کر رہے ہو مجھے سخت ناپسند ہے، مجھے اس سے سخت عداوت ہے. رب نجنی واہلی مما یعملون، ربا تو مجھے اور میرے گھر والوں کو نکال لے، ان سے بھی اور ان کی کرتوتوں سے بھی. فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے نجات دی لوط کو اور ان کے گھر والوں سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے کہ جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی. اب آج کے زمانے میں ہم قیاس کریں گے تو ہمارے ذہن میں خیال آئے گا کہ ان کی ایک ہی بیوی تھی، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت ایک بیوی کا کوئی تصور نہیں تھا. یعنی ملٹیپل، یعنی پولیگیمی کا یہ عام وہاں پر پریکٹس تھی. وہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا واقعہ، بلکہ محترم ڈاکٹر شرار احمد صاحب ابھی حیات تھے تو ان کو افغانستان سے ایک خط آیا. اس نے کہا کہ ایک صاحب نے کہا کہ جی آپ کی تمام باتوں سے مجھے اتفاق ہے، لیکن میں صرف آپ کے ساتھ آپ کی آرگنائزیشن میں شامل اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ کی ایک بیوی ہے. یعنی آپ جو ان کی افغانیوں کی روایت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پولیگیمی جو ہے وہ مست حصہ ہے زندگی کا. اس نے کہا جی اور مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی اعتراض نہیں، صرف اعتراض یہ ہے کہ آپ کی ایک بیوی ہے. یعنی اگر آپ 2-3 بیویاں والے ہوتے تو پھر میں آپ کو جوائن کر لیتا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس دور میں اس کا تو کوئی تصور نہیں تھا کہ ایک ہی بیوی ہو. یعنی ان کی کئی بیویوں میں سے ایک بیوی جو ہے جو اس کا ذکر ہے. الا عجوزن، سوائے ایک بڑھیا، فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی. ثم دمرنا الاخرین، اور پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کر دیا. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا. فساء مطر المنذرین، تو جو ان خبردار کیے ہوئے لوگوں کو، وارنڈ کمیونٹی پر جو می برسایا گیا تھا وہ بہت برا می تھا. کیا تھا؟ یعنی مٹی کے پتھر برسائے گئے تھے. مٹی کے پتھر سمجھتے ہیں؟ جیسے یہ برتن جو ہوتے ہیں یہ پہلے مٹی سے بنتے ہیں اور پھر ان کو ایک آوی میں جو ہے وہ ان کو روسٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے وہی مٹی جو ہے وہ پھر ہارڈ ہو جاتی ہے. اور پھر جیسا کہ یہ ہارڈ برتن جو ہوتے ہیں ان کا کوئی پیس ہو آپ ماریں، مٹی کا پیس ماریں گے تو مٹی کو خود ٹوٹ جائے گی. لیکن وہی جب وہ بیک ہو جاتی ہے تو اس کے بیک کرنے کے بعد وہ ہارڈ ہو جاتی ہے، آپ کہیں پر ماریں گے تو آپ کو زخم ہوگا. تو مٹی کے پتھر ان پر برسائے گئے. ان فی ذلک لآیہ، وہی تیب کا بند پھر آ گیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اس کے بعد پھر اگلے پیغمبر ہیں شعیب علیہ السلام. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، بن والوں نے، جنگل والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، ترجمہ نہیں کر رہا میں جان بوجھ کر. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. اچھا، ان کا پرابلم کیا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے مدین کی طرف. مدین ایک شہر تھا جو 2 بڑے کیریوان روٹس کے جنکشن پر واقع تھا.
یعنی ایک راستہ جو ہے وہ شمالن جنوباً چل رہا ہے اور ایک راستہ شرقن غرباً چل رہا ہے. اب اس کا جو جنکشن تھا اس پر یہ شہر واقع تھا. اب جو کاروباری لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ سمندری تاندلیاں والا، ٹھیک ہے جی، اسی طرح کھوڑیاں والا، شاہ کوٹ، ادھر سے چنیوٹ. اب یہ نسبتاً چھوٹے شہر ہیں اور فیصل آباد ایک بڑا شہر ہے جہاں ہر چیز آپ کو ہول سیل پہ ملتی ہے. اجناس ہوں اس کی بھی سب سے بڑی منڈی یہاں پر ہے. اسی طرح کراکری ہو اس کی بھی اصل جو ہول سیل کی ساری دکانیں یہاں پر ہیں. کپڑا ہو تو وہ تو ہے ہی ہے فیصل آباد میں. تو اب ارد گرد کے سارے علاقوں کے جو کاروباری ہیں وہ فیصل آباد آتے ہیں چیزیں لینے کے لیے. اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ لسٹ ہوتی ہے ان کے پاس، اور وہ کپڑے والے جو ہیں وہ کپڑے کی دکان میں جائیں گے، کپڑے کی مارکیٹ میں جائیں گے، جو کراکری والے ہیں وہ کراکری کی مارکیٹ میں جائیں گے، اسی طرح موبائل والے جو ہے موبائل کی مارکیٹ میں جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، فیصل آباد آنے کا ان کو یہ فائدہ ہے کہ فیصل آباد میں آپ کو گجرانوالے کی پروڈکٹس ملتی ہیں، ایون کراچی کے جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں، سیالکوٹ کی پروڈکٹس بھی آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں. اسی طرح ادھر سے سرگودا سے اور جنگ سے اور آگے کوئی علاقے جو ہیں جہاں پر کوئی چیز بنتی ہے وہ آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے. تو اچھا، وہ جو جنکشن والا شہر تھا جس پہ دونوں کاروان روڈ جنکشن کر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے کیا کیا، جہاں جو کاروباری تھے جگہ، انہوں نے کیا کیا مدین کے لوگوں نے کہ وہاں پر انہوں نے اپنا ہب بنا لیا، بزنس ہب، اور دکانیں بنا لی، اور چاروں طرف سے جو مال آتا تھا وہ اپنی دکانوں پر رکھ لیتے تھے. اب کاروباری لوگوں کو آسانی تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ ادھر بھی جائیں مال خریدنے کے لیے، ادھر بھی جائیں مال خریدنے کے لیے، ادھر بھی جائیں مال خریدنے کے لیے، وہ ایک جگہ آتے تھے اور مال خرید کے چلے جاتے تھے. اب انہوں نے اس کو مونوپلائز کر لیا. ویک پوائنٹ ہو گیا نا کہ سب نے یہاں سے خریدنا ہے. سب کو پتا بھی ہے کہ ڈنڈی مار رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. چلو یار مصیبت ہے، ادھر جان دیتے ہیں، پیٹرول لگنا سی، اینی مصیبت ہونی سی، کچھ جگہ ڈالو. اگرچہ ہم یہی سمجھ لیں گے کہ کوئی چیز مہنگی ہمیں مل رہی ہے، لیکن آن دیئر پارٹ وہ کیا تھی، وہ خیانت تھی، بددیانتی تھی. اب حضرت شعیب علیہ السلام آ کر اس کو ایڈریس کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. پورا پورا ناپا کرو اور اس میں کوئی کمی نہ کیا کرو. اچھا، یہ کمی جو ہوتی ہے یہ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ہے کہ ان کے مال میں سے کمی نہ کرو. یعنی جب اگر فرض کیجئے میں بیچنے والا ہوں، جب میں نے آپ سے 1 کلو کے پیسے لے لیے، تو اب وہ 1 کلو مال جو ہے وہ آپ کا ہے، میرا نہیں ہے. اگر میں اس میں سے یعنی 100 گرام کم کر لیتا ہوں یا 50 گرام کم کر لیتا ہوں، تو پھر وہ کیا ہے کہ میں نے آپ کے مال میں کمی کی ہے، ڈنڈی ماری ہے. اچھا، یہ کئی طرح سے ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ناپی جاتی ہیں، مثلا کپڑا ناپ کے دیا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو گن کر دی جاتی ہیں. کنوں، کیلے، یہ درجنوں کے حساب سے گن کر دیے جاتے ہیں. لیکن سیب، آم، یہ تول کر دیے جاتے ہیں. جو بھی چیز ہو اس میں دیانتداری کیا ہے کہ پورا پورا حساب. کپڑے میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ بعض جو بددیانت قسم کا دکاندار ہے، ایک تو ڈنڈی مارے گا کہ آپ کو کہے گا کہ ملک میں جو رائج نظام ہے وہ تو میٹرک سسٹم ہے، میٹروں کے حساب سے، اور آپ کو بھاؤ بتائے گا کہ یہ 500 روپے. آپ سمجھیں کہ شاید 500 روپے میٹر ہے. پہلی ڈنڈی تو یہ مارے گا وہ آپ کو گزوں کے حساب سے دے گا. اچھا، دوسری ڈنڈی کیا مارے گا، کھینچ کے کپڑا جو ہے وہ گز پورا کر لے گا، پھر دوسرا بھی یوں کر کے پورا کر لے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ناپ میں کمی ہے. اسی طرح تول میں کمی، کہ اس میں جو تول رہا ہے کسی نہ کسی بہانے سے اگر ہاتھ میں پکڑا ہوا ترازی ہے تو اس کو یوں کر لے گا. اگر دوسرا ترازو ہے تو جس طرف اجناس ڈالنی ہے اس وقت وہ اس تشلے کے نیچے، اس تگاری کے نیچے جو ہے کوئی چیز اس نے لگائی ہوئی ہے کہ جس سے فرق کیجیے اگر 20-20 گرام کا بھی فرق پڑتا ہے، ہر کلو کے پیچھے 20 گرام جو ہے وہ آپ کے مار رہا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور آپ کے مال میں سے کمی کر رہا ہے، آپ کو ڈپرائیو کر رہا ہے آپ کے مال سے. اس کو ذہن میں رکھیں. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم. اور سیدھے ترازو کے ساتھ نہ تولو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. وہ جو میں نے بات آپ کو سمجھائی ہے، اور لوگوں کو ان کے مال سے محروم نہ کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو.
واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں اور تم سے پہلی مخلوقات کو پیدا کیا. قالوا، وہ کہنے لگے انما انت من المسحرین، وہی بات کہ جو پہلے کہی تھی قوم لوط کے سلسلے میں کہ تم تو جادو زدہ ہو، حضرت اس میں صالح کے سلسلے میں تم تو جادو زدہ ہو. وما انت الا بشر مثلنا، اور تم ہمارے جیسے انسان ہو. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا تو بلکہ خیال ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ ایک بڑا یعنی ٹیکٹرک انداز ہوتا ہے، بڑا چالاکی کا انداز، کہ پہلے تو کہنا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے، یعنی ایک سمپیتھیٹک جو اپنا جسچر دینا لوگوں کو کہ ہم تو بڑے اس کے ساتھ سمپیتھیٹک ہیں، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا ٹیلنٹڈ آدمی تھا، بس اس پر جادو ہو گیا ہے. اور پھر چپکے سے کہتے ہیں کہ بلکہ ہمارا گمان ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اس لیے کہ ایک پبلک اوپینین ہوتا ہے نا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال وہاں پر گزارے تھے. اب ہر آدمی جانتا تھا کہ یہ بڑا دیانتدار آدمی ہے، اسے کبھی سودا بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا، اور اپنے مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے. اب ان لوگوں کو کیسے قائل کر رہا ہے کہ یہ جو بات اب کہہ رہا ہے یہ غلط ہے؟ اس کے لیے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو زدہ کہا، کبھی مجنون کہا جس پر جنوں کا سایہ ہے، یا جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اب یہ کہ نا، اب اس کو دیکھیں نا، یعنی اس بات کو کہ یہ جانا پہچانا ٹرسٹ وردی آدمی ہے، تو اب اس کی باتوں میں سے وہ ہوا کیسے نکالیں کہ لوگ سمجھے کہ ہاں یس 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 یس، ورنہ تو لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بڑا دیانتدار آدمی ہے. تو کبھی کہا کہ اس کو جنوں کا سایہ ہو گیا. جب جنوں کا سایہ ہو جاتا ہے تو بھی انسان بیکی بیکی باتیں کرتا ہے، انسان کا دماغ خراب ہو جائے تب بھی بیکی بیکی باتیں کرتا ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور چیز آگے آئے گی آخری رکوع کے اندر، شاعری اس پر میں وہاں جا کے گفتگو کروں گا. فاسقط علینا کسفا من السماء، اب پیغمبر ہمیشہ تھریٹ کرتا تھا کہ تم پر عذاب آ جائے گا. اب اس کا کیا کہا انہوں نے کہ پس آسمان سے گرا دے ہم پر کوئی ٹکڑا، ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے. قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ربی عالم بما تعملون، جو کچھ بھی تم حرکتیں کر رہے ہو میرے رب کو خوب معلوم ہے. فَكَذَّبُوهُ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، اور ان کو ایک سائبان کے عذاب نے آن پکڑا. اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً وہ ایک بڑے دن کا سخت عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اب یہ پیغمبروں کے جو واقعات تھے وہ ختم ہو گئے. اب آخری رکوع جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوگا، اور جو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں ان کا ایک ورژن جو ہے وہ آئے گا سامنے. اور یہاں اصل گفتگو قریش کے ساتھ ہوگی. وہاں بھی انڈائریکٹلی انہی کے ساتھ تھی کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا، تم بھی وہی طرز عمل اختیار کر رہے ہو، اور تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو، ڈرو، تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو نازل کیا، اسے لے کر نازل ہوئے کون؟ الروح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام. علی قلبک، اے نبی آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام یوں لا کر نہیں دیتے تھے کہ لو جی ایک نئی آیت لے لو، لو جی نئی آیت لے لو، نہ ان کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے، بلکہ قرآن مجید ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوتا تھا، اور پھر آپ اپنے قلب مبارک سے پڑھتے تھے. اس کو یعنی اس کی مثال تو نہ سمجھیے گا، لیکن جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ جیسے ہمارے کمپیوٹر میں کوئی فائل ڈائریکٹلی پہلے وہاں پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہاں سے ہم اسے کھول کر ڈاؤن لوڈ کر کے اور پھر پڑھتے ہیں، یعنی یہ صرف سمجھانے کے لیے. تو قرآن مجید بھی ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوتا تھا. اور جبرائیل علیہ السلام جو ساتھ آتے تھے وہ ہیکنگ کو روکنے کے لیے، جیسے یہ ای میل ہیک ہوتی ہے نا درمیان میں، تو اس کو روکنے کے لیے کیا تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی پوری ایک فوج کے ساتھ اس پہرے میں اس وحی کو لے کر آتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوتی تھی. بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابوں میں موجود تھی. اولم یکن لہم آیتن،
ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. تو کیا ان لوگوں کے لیے یعنی قریش کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ علماء بنی اسرائیل بھی کرتے ہیں؟ یعنی تورات، انجیل اور زبور کے پڑھنے والے، ماننے والے، وہ بھی اس کتاب کا ذکر کرتا ہے. یعنی تورات و انجیل میں اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس کو کسی غیر عرب زبان میں نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ اجمی ان کے سامنے یہ پڑھتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو پھر یہ اس کو ماننے والے نہیں تھے، اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے اس کو ڈال دیا گناہ گاروں کے دلوں میں، اس کا انکار کرنے والوں کے دلوں میں. کیا ڈال دیا؟ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، کہ اسی پرانی حرکت کی طرح یہ بھی جب تک ایک دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے یہ بھی نہیں مانیں گے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سناتے رہے. جو مخلص لوگ تھے وہ 1 بائی 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کرتے رہے، اور جنہوں نے تہیہ کر رکھا تھا جان بوجھ کر، پہچان کر کے یہ اللہ کا کلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن تہیہ کر رکھا تھا ماننا نہیں، انہوں نے نہیں ماننا، آج بھی نہیں ماننا، کل بھی نہیں ماننا. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اور یہ بات ہم نے گناہ گاروں کے دلوں میں داخل کر دی ہے. یہ بات سورہ زاریات میں ذرا واضح الفاظ میں آئی ہے، آیت نمبر 52 ہے. کذالک ما ات الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر و مجنون. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی جب بھی کوئی پیغمبر آتا تو وہ کہتے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، اس پر جنوں کا سایہ ہے. اس کے بعد فرمایا اتواصوا بھی، ہے نا سورہ والعصر میں، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں حق کی. تو یہاں وہی لفظ ہے اتواصوا بھی. یہ کیا سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جاتے ہوئے کان میں کہہ جاتے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس رسول آئے تم بھی نہ ماننا. اس کا جواب دیا اتواصوا بھی بل ہم قوم طاغون، نہیں، یہ بات نہیں ہے، اصل میں یہ سرکش لوگ ہیں، ان کی مینٹلٹی ایک جیسی ہے. یعنی اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ مان کے نہیں دینا، اس کا بھی آبجیکٹو کیا ہے، مان کے نہیں دینا. لہذا سملر الفاظ ان کی زبانوں پر آ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پاگل بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، آصف زادہ بھی کہا گیا، یہ سب کچھ کہا گیا نا. تو یہ پہلے رسولوں کو بھی ہم نے پڑھ کے آئے ہیں، یہی کچھ کہا گیا. تو اتواصوا بھی، کیا جاتے ہوئے وہ کان میں پھونک جاتے ہیں کہ جب تمہارے پاس بھی کوئی رسول آئے تو تم نہ ماننا؟ نہیں، بل ہم قوم طاغون. اصل میں ان کی مینٹلٹی کیا ہے؟ سرکشی کی ہے. تو جب من حرامی خوجتا ٹیر، تو جب ان کا پہلے طے کیا ہوا ہے کہ انہیں سرکشی کرنی ہے، ماننا نہیں، سرنڈر نہیں کرنا، تو پھر سملر قسم کے ایکسپریشن جو ہے ان کی زبانوں پر آ رہے ہیں. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، پس وہ عذاب ان پر آئے گا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، and they will have no idea. ان پر وہ عذاب اچانک آئے گا اور انہیں کوئی شعور نہیں ہوگا، انہیں خبر تک نہیں ہوگی. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، اس وقت کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، یعنی اس وقت تو کہیں گے کہ کچھ مہلت مل سکتی ہے. آج کیا کہہ رہے ہیں؟ آج وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی بچا رہے ہیں. ابھی ہم نے کہا نا کہ جو دھمکی دے رہے ہو لے آؤ، ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو. آج تو یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ گراؤ، لیکن آئے گا تو مہلت مانگیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، اے نبی بلا دیکھو تو اگر ہم انہیں برسوں مزید فائدہ دیتے رہے، سنین سن کی جمع سنین ہوگی نا، اگر ہم انہیں سال ہا سال تک مزید موقع دیتے رہے، برتنے کا سامان دیتے رہے، تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں. ما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، تباہ نہیں کیا، مگر اس کی طرف خبردار کرنے والے آئے تھے، ذکرہ نصیحت کرتے ہوئے. وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہ تھے کہ بغیر وارننگ کے ہم انہیں ہلاک کر دیتے. وما تنزلت بھی شیاطین، اور اس قرآن کو شیاطین یعنی جنات لے کر نہیں اترے. وما ینبغی لہم وما یستطیعون، نہ یہ کام ان کو زیب دیتا ہے
اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو لے کر اتریں. انہم عن السمع لمعزولون، جنات تو اس قرآن کے سننے تک سے محروم کیے گئے. They can't even hear it. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، تو اے نبی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارنا. فتکون من المعذبین، ورنہ تم بھی عذاب زدہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. وانذر عشیرتک الاقربین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا سورۃ الگ کی ابتدائی آیات سے، تو پہلے آپ کی ساری دعوت مین ٹو مین پھیلی ہے. یہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 افراد وہ ہیں جو حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے ہیں. حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ سب کے سب حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے ہیں. اس کے بعد پھر یہ آیت آئی ہے کہ جب حکم ہوا ہے کہ آپ اپنے خاندان والوں کو خبردار کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا ہے اور کھانا کھلانے کے بعد ان کے سامنے دعوت رکھنے کی کوشش کی، لیکن ابو لہب نے اتنا شور مچا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر سکے. 2 ہفتے کے بعد پھر آپ نے کھانے پر بلایا ہے. اب کھانا کھلانے کے بعد آپ نے بات کی تو لوگوں کو شرم آئی تو انہوں نے بات سن لی. اس کے اینڈ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بھائی کی طرح تھے، کزن تھے اور بیٹوں کی طرح سے عمر کے اعتبار سے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی اگرچہ میری ٹانگیں دکھتی ہیں، میری آنکھیں دکھتی ہیں اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، بیمار رہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں. تو سارا مجمع ہنس پڑا کہہ کر لگا کر، لو جی یہ ہیں اللہ کے رسول اور یہ ہیں ان کے ساتھی. اور یہ اس آیت کی رسپانس میں ہے کہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریبی اعزاء و اقارب کو خبردار کرو. اس کے بعد پھر 3 سال کے بعد آیت آئی ہے فاصدع بما تؤمر، اے نبی جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے اب اسے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجیے. تو آپ غار حرا پر چڑھے ہیں اور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلایا ہے اور پھر دعوت عام دی ہے. اپنے قریبی خبردار رشتہ داروں کو خبردار کرو، لیکن وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، لیکن اپنے کندھوں کو، اپنے پروں کو بچھاؤ ان کے لیے جو ایمان والوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دعوت دیتے ہیں دوسروں کو اور گلے لگاتے ہیں اپنوں کو. یہاں حکم اس کے الٹ ہے کہ خبردار پہلے کرو اپنوں کو، لیکن گلے کس کو لگاؤ؟ جو ایمان لا کر تمہاری پیروی کرے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے قریب ترین ساتھیوں، خاص طور پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اہم کام پر مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک مسلمان سے کرو. اور فرمایا دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خاص صرف ابوبکر اور عمر سے کروں. اگر یہ دونوں کسی بات پر متفق ہو جائیں تو پھر میں کسی تیسرے سے مشورے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نہیں ہیں، کرچی تو ہیں لیکن بنو ہاشم میں سے نہیں ہیں، لیکن ایمان لانے والوں میں یہ پہل کرنے والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، وہ کیونکہ عمر میں چھوٹے تھے، لیکن بہرحال جہاں جہاں بھی موقع ملا ہے تو آپ نے اپنا نمائندہ بنا کر انہی کو بھیجا ہے. اس لیے ایک عرب کی روایت کیا تھی، یہ جو سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی ہیں اور اعلان کیا ہے حج کے موقع پر جا کر، تو امیر حج تو حضرت ابوبکر کو بنا کر بھیجا تھا، لیکن حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا ہے کہ تم جا کر آن مائی بہاف یہ آیات جو ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، اللہ تعالیٰ کا یہ پروکلیمیشن جو ہے، اس کو اعلان کر دو اس کا. تو وہ بھی یعنی جو پہل کرنے والے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی ہیں، انہی کو یہ مقام حاصل ہو، اب وہ بنو ہاشم میں سے ہو یا کسی دوسرے خاندان میں سے ہو. تو انذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوک، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں فقل انی بریء مما تعملون، تو کہہ دینا کہ مجھے تمہارے عملوں سے کوئی سروکار نہیں. I don't know, I have nothing to do with what you do. وتوکل علی العزیز الرحیم، اور بھروسہ کرنا، ٹرسٹ کرنا بالادست اور رحم کرنے والے پر، الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو، وتقلبک فی الساجدین، اور تم نمازیوں کے اندر ان کا جائزہ لے رہے ہوتے ہو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے.
هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، تو کیا اے پیغمبر ہم تمہیں بتائیں، میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر گناہ گار اور اترانے والے پر نازل ہوتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور وہ سنی ہوئی بات ان کے کان میں ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نجومی لوگ ہیں۔ یہ نجوم جو ہے، نجومی کیسے بنتا ہے؟ جو اصلی نجومی ہوگا اصل میں اس کا جنات کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اور جنات جو ہیں یہ آسمانوں پر گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور جو فرشتوں کے درمیان جو ٹیلی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو یہ ہیک کرتا ہے۔ پہلے میں نے ذکر کیا نا کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت فرشتے پہرا دیتے ہوئے لاتے تھے وحی کو تاکہ وہ ہیک نہ ہو سکے، لیکن پہلے بھی اور بعد میں بھی وہ جنات کا ذکر آتا ہے نا سورہ جن میں، تو سورہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے دوران فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت اوپر سے گزری، تو انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے، انا سمینا قرآن عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی للرشد، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ہم بڑے حیران تھے کچھ عرصے سے کہ پہلے ہم آسمانوں پر جا کر سن گل لیا کرتے تھے، لیکن کچھ عرصے سے آسمانوں پر پہرے لگے ہوئے تھے کہ ہم ذرا قریب جاتے تھے تو ایک شعلہ جو ہے وہ ہمارے پیچھے آتا تھا، میزائل ہمارے اوپر آتا تھا اور ہم پر حملہ کر دیتا تھا۔ سمجھ نہیں آئی چکر کیا، اب سمجھ میں آ گیا کہ کوئی اللہ کی خاص وحی جو ہے وہ نازل ہو رہی تھی، قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ اب جب قرآن مجید کا نزول مکمل ہو گیا تو پھر ان کو چھوٹ مل گئی، اور اب بھی وہ کیا کرتے ہیں، وہ غیب کی خبریں، کل کیا ہوگا، یہ فلانا بندہ اس سال میں مر جائے گا، فلانا جو ہے وہ حکومت میں آ جائے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، وہ بتاتے ہیں، اور وہ اپنے جو زمین پر کلائنٹس ہیں ان کو وہ خبریں دیتے ہیں اور اپنی دکانداری چمچاتے ہیں۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر اترانے والے اور گناہ پاک پر نازل ہوتے ہیں۔ یلقون السمع، جو سنی ہوئی بات ان کے کان میں ڈالتے ہیں، واکثرهم کاذبون، اکثر وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہے؟ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں بہت بارش ہوئی اور گلیوں میں پانی بھر گیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی بھر گیا، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں فلانے نجومی نے پیشین گوئی کی تھی کہ بارش ہوگی۔ آپ نے کہا کہ آپ اپنے برتن لے کر اپنے گھر میں سے پانی نکال رہے تھے اور کہتے تھے اللہ سچا نجومی جھوٹا، اللہ سچا نجومی جھوٹا، اگرچہ بظاہر جو اس نے بات کہی تھی وہ سچ لگ رہی ہے، لیکن حضور نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ جس نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی اس نے اس بات کو جھوٹا کہہ دیا جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو اس حد تک جو ہے وہ نجوم کی مخالفت جو ہے وہ ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جو شاعر ہوتے ہیں یہ ان کی پیروی جو ہے گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ ٹپیکل شاعر کیا ہے؟ جو آسمان اور زمین کے کلابے میں لائے، وہ جو شعر میں کوئی دین کی بات کہے، کوئی کام کی بات کہے، وہ شعر مراد نہیں ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت بڑے دانشور، میں نام نہیں لیتا ان کا، بہرحال کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے ایک انٹرویو ریڈیو پاکستان میں ریکارڈ کروایا، پاکستان براڈ کاسٹنگ میں، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ میرے مرنے کے بعد یہ براڈ کاسٹ ہوگا۔ لیکن جب یہاں پر جماعت اسلامی کے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ایک سینئر جو آدمی تھے وہ وزیر اطلاعات بنے، تو وہاں سے وہ نکلوا کر انہوں نے جسارت میں شائع کروا دیا اس کو۔ پھر نوائے وقت نے شائع ہوا جسارت کے شکریہ کے ساتھ، میں نے یہ پڑھا، اس میں ایک سوال تھا کہ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا اقبال علم کا ایک سمندر تھا، یعنی جب تک وہ فری لانسر گفتگو کر رہے تھے، شاعروں کی طرح آسمان اور زمین کے کلابے میں رہ رہے تھے، وہ علم کا سمندر تھے جو قرآن کے دریا میں آ کر غرق ہو گئے۔ جب انہوں نے قرآن کی بات کرنی شروع کر دی تو اب کیا ہے، اب وہ ندی بن گئے، ایک دریا بن گئے، پہلے سمندر تھے۔ یہ ہے ان کی سوچ۔ تو وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، آسمان اور زمین کے کلابے ملتے ہیں ہمارے محاورے میں۔ وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ بے عمل لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں۔ وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد وہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ یعنی ایک امپریشن یہ اسلام کا سافٹ امیج یہ کیا ہے کہ مسلمان تو بس بدلہ لیتا ہی نہیں۔ اس کی کتاب میں
اس کے ذہن میں، اس کی ڈکشنری میں بدلہ نہیں کا لفظ ہی نہیں ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو ہمیں بدلہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں ڈھونڈ کر امیہ کو قتل کیا، بدلہ لیا کہ نہیں لیا؟ تو اسلام میں بدلہ لینا حرام نہیں ہے، زیادتی حرام ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ظالموں کو عنقریب پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ لوٹ کر جاتے ہیں، یعنی جہنم میں جائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔